امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں ذکر فرماتے ہیں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں ذکر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، اچانک آواز آتی ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی زیرو وہاں نظر نہیں آتا، کوئی انسان وہاں نظر نہیں آتا، مگر آواز ہے کہ برابر آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر سے کسی کے کررانے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے آواز دینے کی آواز آ رہی ہے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک ہرن کو باندھا گیا ہے، ایک ہرنی کو باندھا گیا ہے، اور وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ ہرن بندھی ہوئی ہے، کچھ فاصلے پر شکاری آرام سے سو رہا ہے، تو آپ نے اس ہرن سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 دودھ پیتے بچے ہیں، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس شکاری کی قید سے آزاد کر دیا جائے تو میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آخری ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کیا تم ایسا کرو گی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ضرور میں ایسا کروں گی، ورنہ مجھ پر اللہ تعالیٰ ویسا عذاب نازل فرمائے جیسے ظالم ٹیکس لینے والوں سے اللہ پاک عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام اس کو کھول دیتے ہیں، وہ جاتی بھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ بھی جاتی ہے۔ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے باندھا گیا تھا ویسے باندھتے ہیں، اتنے میں وہ شکاری بیدار ہو کے وہاں آتا ہے، دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی کام ہے؟ تو اللہ کے وسلم فرماتے ہیں ہاں ایک کام ہے۔ بولے کیا کام ہے؟ تم اس ہرن کو آزاد کر دو، کام اتنا ہی ہے کہ تم اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ تو وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تھا فوری کیا ہے ہرن کو آزاد کر دیتا ہے، اور ہرن خوشی خوشی جنگل کی طرف دوڑتی ہوئی یہ کہتی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معجزات کی کتابوں میں یہ معجزہ لکھا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تو اعجاز ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں سورۃ النمل کے حوالے سے اللہ پاک پیغمبروں کو یہ اعجاز دیتا ہے کہ جو چیز ہم سے گویا نہیں ہوتی پیغمبروں سے وہ گویا ہوتی، پتھر ان سے بات کرتے ہیں، درخت ان سے بات کرتے ہیں، احد کا پہاڑ کا ہلنا حدیث بخاری میں موجود ہے، اور کھجور کے تنے کا جس سے ٹیکا دے کر آقا علیہ السلام خطبہ دیتے تھے رونا بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسے اعجاز عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک میں یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس جو ہے جانوروں کے لیے تک بھی کیسا تھا، جانوروں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیسی تھی۔ آقا سے جو اس بندے نے پوچھا، اس شکاری نے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو آقا نے ایک ہی بات فرمائی کیا ہے، اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو۔ اس ہرنی کی تکلیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، یہی احساس ہے، اسی اخلاق کو لے کر کیا ہے صحابہ کرام دنیا میں پھیلے تھے، اسی اخلاق کو لے کر آپ کے شاگرد تابعین تبع تابعین دنیا میں پھیلے تھے، اسی اخلاق کو لے کر کیا ہے سلف صالحین دنیا میں پھیلے تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہے دنیا اسلام سے آشنا ہوئی، قرآن سے آشنا ہوئی، رحمان کے تعلیمات سے آشنا ہوئی۔ لیکن آج کے اس دور میں یہ فکر، یہ سوچ مسلمانوں میں خود اپنے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اپنے عزیزوں کے لیے نہیں ہے، اپنے احباب کے لیے نہیں ہے،